حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے، حاصل کو رلاتا ہے۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ: جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ، جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان پر شکر اللہ کا ادا کرو، کیونکہ کسی کو یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے کہ آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہو کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ راضی ہوتا ہے بندہ جب کھانا کھا کر اس کا شکر کرے یا پی کر اس کا شکر کرے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ: زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دے، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعائیں کرتے رہا کرے، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ غلیظ ترین گناہ 3 ہیں: 1 چوپائے کو مار ڈالنا، 2 عورت کے مہر کا ادا نہ کرنا، 3 مزدور کی مزدوری کو روک لینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل شدہ مصیبت پر خوشی کا اظہار کرے
تو وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اے لوگو، اللہ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے عیب بیان نہ کرو، اس میں بیماری ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے کنارہ کیجیے جو دوسروں کی ذات پر تبصرے کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہی ہوں گے۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا مدد کا وعدہ کرنے والا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھول کر دیکھا تو اللہ تعالی وعدہ کر رہا تھا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور میں رو پڑا۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہیں، اس پر شکر الحمدللہ بے شمار۔ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ کون سا صدقہ افضل ہے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پیاسوں کو پانی پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔